طوفان اردو میں۔ دی ڈانسنگ کلاس۔ یہ خوبصورت پینٹنگ رنگوں، مومنٹ اور چارمنگ ڈیٹیل سے بھرپور ہے۔ کمرے کے بائیں جانب پیانو کے پیچھے سے پورے کمرے کے گرد آپ پیرس کی بیلرینا ریہرسل کرتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ انیوژل ویو پوائنٹ دیکھنے والے کے لیے ایک ایسا ایلوژن کریٹ کرتا ہے جیسے کہ وہ ڈیگا کے ساتھ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے اور بیلے کلاس کا خود بھی ایک حصہ ہے۔ آپ پیانو کو دیکھتے ہوئے کمرے میں نظر دوڑائیں تو آپ کو قطار میں آگے جاتی ہوئی دوسرے کونے تک رقاصائیں نظر آئیں گی اور آرٹسٹ کی طرح آپ بھی ہر بیلرینا کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ ڈیگا نے پیرس اوپرا کی ینگ بیلرینا کو سٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے کئی بار پینٹ کیا ہے، مگر اس نے ان کو پینٹ کرنے میں یہ ترجیح دی کہ وہ ریہرسل روم میں ریلیکس سیٹنگ کے ساتھ نظر آئیں۔ اس لیے وہ انہیں زیادہ تر ریہرسل روم میں ہی پینٹ کرتا جہاں کا وہ فریکوینٹ وزٹر تھا۔ وہ وہاں کئی گھنٹے ان کو پریکٹس کرتے آبزرو کرتا اور ڈرا کرتا، اور ہمیں اس پینٹنگ میں یہ کافی حد تک نظر آتا ہے کہ وہ نہ صرف مہارت سے انہیں پینٹ کرتا بلکہ تمام رقاصائیں اس میں بہت ریلیکس لگ رہی ہیں اور یہ پینٹنگ کافی انفارمل لگ رہی ہے۔ ڈیگا اپنے اسٹوڈیو میں واپس آ کر اپنے کام کو مزید ریفائن اور پرفیکٹ کرتا، جس سے وہ اپنے حقیقت سے قریب تر ہونے اور بے ساختہ ہونے پر کیمرے سے کھینچی تصویر لگتی۔ ڈیگا حالیہ فوٹوگرافی میں ہونے والی ایڈوانسمنٹ سے واقف تھا۔ بظاہر ایک کیجول کمپوزیشن نظر آنے والی اس پینٹنگ کے فگرز کو بہت محنت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس پینٹنگ کی ایکس رے ڈیٹیل ظاہر کرتی ہے کہ کئی فگرز کو آگے پیچھے موو کیا گیا تھا جب تک ڈیگا کو رائٹ ایٹماسفیئر اور پرفیکٹ ڈگری کا بیلنس حاصل نہیں ہوا۔ دی ڈانسنگ کلاس ایک کنٹمپریری منظر ہے جو دراصل ڈیگا نے کلاسک اولڈ ماسٹرز کو خراج پیش کرنے کے لیے پینٹ کیا تھا۔ ڈیگا ان کی ڈرافٹ مین شپ اور تکنیک سے بہت متاثر تھا۔ اپنی کم عمری میں ہی وہ لوور میوزیم چلا جاتا اور پینٹرز جیسے ولاسکیز اور دوسرے کئی ماسٹر پینٹر کو اسٹڈی کرتا اور کاپی کرتا اور اپنا زیادہ وقت وہیں گزارتا۔ اپنی عمر کے 20 سال اور بعد کے حصے میں ڈیگا نے تاریخی اور میتھولوجیکل تھیمز کو ڈپکٹ کرنا روک دیا اور اپنی توجہ 19ویں صدی کی پیرسین لائف کو پینٹ کرنے میں مشغول کر دی، جس میں اس کے خاص موضوع ہارس ریسنگ، تھیٹر اور بیلے ہوتے۔ ڈیگا نے اپنے کام میں کلاسک آرٹ سے متاثر ہونے کے باوجود سبجیکٹس کو بہت سادہ رکھا، جیسے کہ ینگ ڈانسرز پریکٹس کرتے ہوئے۔ اس روایت کو توڑنے کی وجہ سے اسے فرینچ آرٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیگا ان امپریشنسٹ میں سے تھا جو اپنے کام کی ابتدا سے ہی کامیاب تھے، تاہم یہ ان سے الگ تھلگ رہتا تھا اور اس نے ان کے ساتھ کوئی گروپ شو نہیں کیا تھا۔ دوسرے امپریشنسٹ کی طرح اس نے اپنے کام میں بے ساختگی اور موومنٹ کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ دی ڈانسنگ کلاس میں لڑکیوں کے جیسٹرز اور ایکسپریشن بالکل نیچرل لگ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ یہ جانتی نہیں کہ انہیں پینٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر ڈیگا کی سینس آف کمپوزیشن اور بہترین ڈرائنگ سکل سے آتا۔ وہ اپنی پینٹنگ میں موومنٹ دکھانے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے استعمال کرتا، جیسے اس پینٹنگ میں موجود شوخ سرخ رنگ جو کہ لڑکی کے بالوں میں لگے پھول اور اس کے ہاتھ میں موجود پنکھے سے ہماری آنکھ کو لیڈ کرتا ہوا اس ٹیچر کے کالر تک لے جاتا ہے
اور پھر کمرے کے آخری کونے میں موجود ڈانسر کے سیشز تک۔ اگرچہ اس پینٹنگ میں موجود لڑکیاں ریلیکس نظر آ رہی ہیں، مگر اس کے سینٹر میں موجود ڈانسر جو کہ ڈور وے کے ساتھ فریمڈ فگر کی طرح نظر آ رہی ہے، سب سے نمایاں ہے، اور اس کے چہرے کے تاثرات اور توجہ پوری طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ماسٹر کی طرف متوجہ ہے۔ وہ کلاس کے بیلے میں پوزیشن رکھتی تھی۔ جیسے کہ کلاس ختم ہو گئی ہے اور بیلے ماسٹر جوز پیٹروٹ اپنی ووڈ سٹک پکڑے کھڑا ہے، اس پینٹنگ میں پرنسپل کیریکٹر ہے اور ڈانسرز کی توجہ کا مرکز ہے، اور ڈور وے میں کھڑی ڈانسر کو کچھ ہدایت دیتا نظر آ رہا ہے۔ جوز پیٹروٹ جو کہ خود بھی بیلے سلیپر پہنے نظر آتا ہے، خود بہت مشہور ڈانسر تھا۔ فور گراؤنڈ میں موجود ڈانسرز جس کی بیک ہماری طرف ہے، اس پینٹنگ کی انفارمیلٹی کو مزید انہینس کر رہی ہے۔ اس پینٹنگ کے ایکسرے سے پتا چلتا ہے کہ پہلے ڈیگا نے اسے اس سے بالکل مختلف پوزیشن میں بنایا تھا جس میں وہ پینٹنگ سے باہر دیکھ رہی ہے، مگر بعد میں اس نے اس کی پوزیشن چینج کر دی اور اس پینٹنگ کے تاثر کو مزید حقیقی رنگ دے دیا، جس سے دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود بھی ڈیگا کے ساتھ اس کمرے میں موجود ہے، جبکہ تمام ڈانسرز ہماری موجودگی سے غافل اپنی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں۔ اس پینٹنگ میں ہم واضح طور پر فوٹوگرافی کا انفلوئنس دیکھ سکتے ہیں، جس سے اس وقت کے بہت سے آرٹسٹ متاثر تھے، مگر ڈیگا کے خاص انداز جس میں اس نے پینٹنگ کے مارجنز کو کراپ کیا ہے، جیسے کہ پیانو پر بیٹھی لڑکی فریم سے باہر ہے اور اس منظر میں اور بے ساختگی لا رہی ہے۔ اس میں موجود ایک بڑے داخلی دروازے کا فریم ہماری توجہ ریہرسل روم کی سپیس سے دوسرے کمرے میں منتقل کر رہا ہے، جو غالباً میوزک روم ہے، اور اس کمرے میں موجود کھڑکی اس کمپوزیشن میں نہ صرف لائٹ کی اہم سورس ہے بلکہ آپ کو باہر کی دنیا سے بھی منسلک کرتی ہے۔ اس پینٹنگ کے ہر حصے میں موجود چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز اور ایکٹیویٹیز نہ صرف اس میں انفارمیلٹیز اور چارم لا رہی ہے بلکہ تمام منظر میں حقیقت سے قریب رنگ بھر رہی ہے، جیسے کہ پیانو پر بیٹھی لڑکی سے نیچے موجود ڈانسر جو اپنے پرل ایئرنگ سے کھیل رہی ہے۔ اس کا یہ عمل مکمل طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اپنی کسی گہرے خیال میں گم ہے۔ تمام بیلرینا اپنے ماسٹر کے ساتھ پرفارم کرنے سے پہلے ریلیکس نظر آ رہی ہیں۔ اس میں نیچے بیٹھی 3 ڈانسر ٹرائنگل فارم کریٹ کر رہی ہیں اور اس فارم کو فور راؤنڈ میں کھڑی ڈانسر کے پوز سے ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ ایک ویژول بیلنس کریٹ ہو۔ یہ خوبصورت پینٹنگ آج میوزیم ڈی اورسے فرانس میں موجود ہے۔